ارشاد فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا خرابی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو منہ پہ عیب بیان کرتا ہے، اور اس بندے کے لیے بھی خرابی ہے جو پشت کے پیچھے عیب تراشی کرتا ہے، بدی کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کھرا اور سچا بندہ وہی ہے جو منہ کے اوپر عیب بیان کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بہت سچا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہوتا ہے زبان پر وہی بیان کر دیتا ہے، کسی کے سامنے ڈرتا کسی سے بھی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ آیہ مقدسہ کفار اور مشرکین کے بارے میں کائنات، ہمیں کسی کے عیب نہیں اپنے عیبوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جب اپنے عیبوں کی طرف دیکھیں گے تو کسی کے عیبوں کی فرصت بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے عیب نہیں، اپنی حالت کم تر ہی کیوں نہ ہو، اپنی حالت خستہ ہی کیوں نہ ہو، جب نظر آتا ہے تو سامنے والا آتا ہے، اپنا گریبان کسی کو نظر نہیں آتا۔ جب تک ہمیں اپنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے موقع پر ایسے عورتوں اور مردوں سے گزر ہوا جن کو چھاتیوں کے بل لٹکایا ہوا تھا یا لٹکے ہوئے تھے، تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے، اے جبریل یہ کون بندے ہیں؟ فرمایا یہ وہی شخص ہیں جو منہ پر عیب تراشی کرتے تھے، اور یہ وہی شخص ہیں جو پشت کے پیچھے بدی بیان کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اب سوچنے اور سمجھنے والی بات جو ہے اس آیت مقدسہ کے اندر وہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارا دشمن کفار ہے، یہود و نصارہ ہیں، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری عیب کو بیان کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہمارے لیے۔ لیکن اگر ایمان والا ایمان والے کے ساتھ بیٹھ جائے، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کے عیب تراشی کرنا شروع کر دے، تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ آیت مقدسہ کفار کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم ایمان والے اپنے ایمان والے بھائی کے عیب کو تراش رہے ہیں، عیب کو بیان کر رہے ہیں اور بہادری سمجھ رہے ہیں۔ ہم اب اگلے کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بھائی جان یہ غلط کام ہے، اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن مجال کس کی ہے؟ اگر ہم منع کریں گے تو وہ ہم سے بڑا ہے، وہ ہماری بھی عزت ہی کر دے گا۔ ارے شریعت سمجھانا یہ بے عزتی نہیں ہے، اس میں ہماری عزت ہے، اور جب ہم اس شریعت کو سمجھائیں گے نہیں کسی کو تو کیسے پتہ چلے گا ہمارے مومن بھائی کو کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ تو جب تک ہم ان باتوں پر توجہ اور غور نہیں کریں گے یہ قرآن کس لیے ہے،